اس نشست میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو ہم اپنے مسائل کو بھی سمجھیں، اپنے شعور کو بھی بہتر کریں، اور دوسروں تک بھی اگر کوئی بات اچھی پہنچا سکتے ہیں تو باہمی گفتگو کے ذریعے سے اس کو پہنچائیں۔ پیچھے کچھ سوالات آپ کے رہ گئے تھے ایک نشست میں، بتائیے۔ جی، میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، ہمارے معاشرے میں جو تصویر ایک عورت کی سب کے سامنے موجود ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ اس کو اپنے بارے میں مکمل طور پر فیصلہ کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ کوئی محرم اس کے فیصلہ سازی میں اس کے ساتھ شامل ہو، اور یہ ایک بہت مایوسی کی کیفیت ہے خواتین کے لیے۔ کیا وہ اتنی ہی ناقص العقل ہیں کہ اپنے بارے میں، اپنے پروفیشن اپنانے کے بارے میں، اپنی زندگی کے فیصلے کے بارے میں وہ خود کچھ مثبت رائے نہیں دے سکتی؟ لازمی طور پہ کوئی ان کے ساتھ ہو جو انہیں پکڑ کے کھڑا کرے، انہیں بتائے کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہی ہیں یا غلط۔ میری بہن، اگر آپ تو یہ سوال کر رہی ہیں کہ اسلام نے کوئی ان کے فیصلہ کرنے پر پابندی لگائی ہے، تو ہرگز نہیں لگائی۔ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ نازک فیصلہ شادی بیاہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ واجب کیا گیا ہے کہ لڑکی سے بھی اس کی مرضی پوچھی جائے گی، لڑکے سے بھی اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، اس کے لیے رسم ہی صحیح لیکن اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب وہ تقریب منعقد ہوتی ہے تو اس میں 2 آدمی جاتے ہیں اور جا کر دستخط لیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جتنے بزرگ یہاں جمع ہوئے ہیں، خواہ وہ ماں ہے، خواہ باپ ہے، خواہ وہ چچا ہے، خواہ ماموں ہے، ان میں سے کسی کو بھی آخری حق نہیں ہے، آخری حق اسی کو ہے۔ وہ کہے گی تو میری شادی کر دو تو ہو جائے گی، اور وہ اس وقت اگر دستخط کرنے سے انکار کر دے تو کسی کا فیصلہ بھی اس پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ تو اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلام کو اس طرح کی پابندی عائد کرتا ہے، تو وہ بالکل نہیں کرتا۔ وہ جس طریقے سے مردوں کو مسئول ٹھہراتا ہے، جواب دہ ٹھہراتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ جس طریقے سے مردوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے، اسی طرح عورتوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ جس طریقے سے مرد اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ ان کی تعلیم پر اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی، ان کا کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنے پر اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ البتہ یہ احساس اور شعور ضرور پیدا کرنا چاہا ہے کہ جو فیصلہ بھی کیا جائے وہ فیصلہ حالات کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، اپنی سماجی ضروریات کو دیکھ کر کیا جائے۔ یعنی وہ اندھا دھند کیے جانے والے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، جذبات کی اندر بہہ کر کیے جانے والے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دونوں فیصلے کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پروز کونس کیا ہوں گے، اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے۔ ایک معاملہ اگر وہ کر رہے ہیں تو نوبت کہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو والدین کا کام یہ ہے کہ وہ رہنما بنے، معاشرے کا کام یہ ہے کہ وہ رہنما بنے، اساتذہ کا کام یہ ہے کہ وہ رہنما بنے۔ رہنما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کہی جائے، بچوں کو توجہ دلائی جائے، لیکن آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اس کا اختیار فرد ہی کے پاس ہے، وہ انہی کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے۔ دیکھیے، جیسے جیسے تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ انسان کو کسی تبدیلی سے کون سی چیز گزارتی ہے؟ تعلیم۔ یعنی آپ جانوروں کو بھی سدھاتے ہیں لیکن ان کے اندر کسی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت بڑی محدود ہے۔ انسان کے پاس سیکھنے کی صلاحیت بڑی غیر محدود ہے، یعنی حیرت انگیز ہے۔ آپ اس کو بالکل تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس کے ذہن کو، اس کے فکر کو، اس کے سوچنے کے انداز کو، ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، تاریخ سے بھی سیکھتا ہے، گرد و پیش سے بھی سیکھتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے لیے معلم ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی، اپنے گھروں کو تعلیم کو اہمیت نہیں دی۔ تعلیم ہمارے یہاں ثانوی سی چیز ہے۔ آپ کبھی اپنے بجٹ کو اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوگا 1-2% کہیں تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خرچ اگر کسی معاشرے کو کرنا چاہیے تو اپنی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ فرد بحیثیت فرد اس اہمیت سے واقف ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ لوگ بھوکوس ہو جائیں گے، بچے کو پڑھا لیں گے۔ تبدیلی آئی ہے نا؟ تو یہی تبدیلی جو فرد کے ذہن میں آئی ہے، یہی تبدیلی پورے معاشرے کے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہماری اقتصادی حالت جیسی بھی ہو، ہمارے حالات جو بھی ہوں، ہم امن خریدیں گے اور اپنی قوم کو تعلیم دلائیں گے۔ تو جیسے جیسے تعلیم آپ دلاتے ہیں، شعور بہتر ہوتا ہے، حقوق کا احساس بھی ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام تو سب سے بڑھ کر حقوق کے بجائے فرائض کا احساس پیدا کرتا ہے، اور جب ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حقوق سب کو مل جاتے ہیں، خود بہت۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اب تو تعلیم قدر عام ہے؟ اس زمانے میں قبل اسلام کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی شادی کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جبکہ ان کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی اور آپ خود 40 برس کی تھی۔
تو اس وقت اور 2 مرتبہ ان کی پہلے شادی بھی ہو چکی تھی، اور اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اتنی ہمت رکھتی ہو تو اس پہ اتنی قدغن لگائی جاتی ہے، اتنی باتیں کی جاتی ہیں. تو کیا تعلیم تو اس وقت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی؟ عرب معاشرے کی روایات اس میں بہت مختلف تھی. ہمارے ہاں اصل میں ہندوانہ پس منظر سے بہت سی روایات اور رسوم پیدا ہوئی ہیں. عرب معاشرے میں عورت اپنے فیصلے خود کرتی تھی، اپنا نقطہ نظر بیان کرتی تھی، اپنی رائے دیتی تھی. ہمیں تو بعض اوقات روایات میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ آج لوگوں کو سنائے تو وہ باور نہیں کر سکتے. مسجد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی آدمی بات سن رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتی ہے کہ ذرا بات میری سمجھ میں نہیں آئی، دوہرا دیجیے. اب آج آپ اس طرح کی گفتگو کہیں کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شریعت کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اچھا، وہ اپنے مسائل پیش کرتی ہیں اور پوری قوت کے ساتھ پیش کرتی ہیں. شادی بیاہ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کہہ دیتی ہیں میں فلاں آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں ذرا کہہ کے دیکھیے کیا صورتحال ہو جائے گی. تو ہمارے معاشرے کی روایات اس سے بہت مختلف ہے. عرب معاشرے میں عورت کا وقار، عورت کا احترام یہ غیر معمولی تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی بڑی حد تک. اس کی معاشی جدوجہد میں آپ جانتے ہیں کوئی پابندی نہیں تھی، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے. بعض معاملات میں برا سلوک بھی کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کی اصلاح کی، یعنی اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بڑی غیر معمولی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں اس کو بہت سے مظالم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، تو اس کی اصلاح کر دی گئی. لیکن اس معاملے میں بڑی آزادی اور حریت. اگر جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہم نے بات کی کہ تعلیم بہت ضروری ہے. جیسے جیسے تعلیم عام ہو رہی ہے ویسے ویسے معاشرے میں بہتری پیدا ہو رہی ہے. ابھی آپ نے یہ بات کی کہ جو عرب ہے ان کی روایات بالکل مختلف تھیں ہماری روایات سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو تعلیم و تربیت ہونی چاہیے وہ ہماری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے. لیکن جبکہ ہمیں یہ روایات اچھی ہیں ہمیں ان روایات کو جاری رکھنا چاہیے. جن روایات میں کوئی خرابی ہے، دینی لحاظ سے خرابی ہے، عقلی لحاظ سے خرابی ہے، سماجی علوم میں جو ارتقا ہوا ہے اس کے لحاظ سے کوئی خرابی ہے، ان کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. اس لیے کہ معاشرے کو آپ جمود میں نہیں مبتلا کر سکتے. اگر معاشرے کو آپ ایک جگہ کھڑا کر دیں گے تو پھر وہ بالکل رک جائے گا، اور اس کی نوعیت بالکل ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کسی جگہ پانی رکا ہوا تھا تعفن پیدا ہو جاتا ہے. معاشرے کو زندہ رہنا چاہیے، متحرک رہنا چاہیے، اسے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو نئی چیزیں آتی ہیں ان کا استقبال کرنا چاہیے، لیکن بہت ہوش پوش کے ساتھ. یعنی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ جاوید صاحب ہر روز اخبار میں چائلڈ ابیوز اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے یقیناً اور بھی لوگ تڑپتے ہوں گے مگر بہت جلدی وہ بھول جاتے ہیں. 6 سال کی بچی ہے، زیادتی ہو گئی، 7 سال کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور پنجاب اور سندھ میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں باقی صوبوں کی نسبت. اچھا، اس پہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ، یعنی میں نے مذہبی اسکالرز کی طرف بھی دیکھا ہے، میں نے نفسیات کے اس پہ، اچھا دوسری طرف کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ سزائے موت جو ہے نا اس کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا، اب جب میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ کسی ملزم کو پکڑ کے سزائے موت دینی چاہیے، یا میں یہ کہوں گا کہ جب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہنم ضرور ہونا چاہیے ورنہ تو ہر سب کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے، تو یہ ریپسٹ اور مرڈرز ہی میرے ذہن میں آتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ضرور ایسے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں موت کی سزا ختم کر دیں. تو اصل میں اس چیز، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک آدمی 100 بچوں کو قتل کر گیا اور اس کے بعد وہ خود ہی خودکشی سے پتہ نہیں کس طرح مر گیا، نہ اس کی کوئی تحقیق کی گئی. میں چونکہ اس پہ بہت پریشان رہتا ہوں اور مجھے بھی اپنے بچے انسیکیور لگتے ہیں تمام بچوں کی طرح. میں نے کچھ اخبارات میں لکھا بھی ہے. اب آپ اس کو سیلفش پرپز ہی کہہ لیں کہ میں اس پروگرام کے تحت میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ سوچا جائے اور خودارا سوچا جائے. اور اس قدر چائلڈ ابیوز پھیل گیا تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے سوال سے ایک چھوٹا سا متصل کرنا چاہوں گی کہ وہ جو آپ نے قید کی سزا کی بات کی ہے، تو جو لوگ ریپسٹ کو اور جو قاتلوں کو جو میڈیا فروغ دے رہا ہے اور جو انسینٹیو دے رہا ہے، اس کے بارے میں غامدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں یا جو ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں؟ یہ بہت طے در طے مسئلہ ہے. یعنی اس میں ہمارے بہت سے تصورات نے بھی خرابی پیدا کی ہے، سماجی ذمہ داریوں کے عدم شعور نے بھی یہ مسئلہ پیدا کیا ہے. اس طرح کے مسائل کو ہم کو خاص اہمیت نہیں دیتے. اور یہ بہت درست کہا آپ نے کہ انسان کا ذہن اتنا غیر متوازن ہے کہ وہ بعض اوقات مہم چلائے گا قتل کی سزا ختم کر دینی چاہیے، یہ دیکھے گا نہیں کہ جرائم پیشہ لوگ کس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. ایک آدمی بم باندھتا ہے اور وہ خود کش حملہ کر دیتا ہے، تو 2 امریکی فوجی مر جاتے ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مرتے ہیں، ان میں بچے ہوتے ہیں، ان میں عورتیں ہوتی ہیں،
ادھر صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کی تعلیم یہ بتاتے ہیں کہ جنگ کے لیے نکلتے وقت بھی یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف، جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے، غیر مقاتلین ہے، کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا. عورتوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، راہبوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، جو لوگ مسجدوں میں یا کسی جگہ بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا. اتنی غیر معمولی ہدایات اس کے بارے میں دی جاتی ہے. تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا 2-3 بچوں کے بارے میں اسی طرح کے واقعات ہوئے. چند روز پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا اور تاوان کے لیے ایک قریبی عزیز نے اس کو اغوا کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ زیادتی بھی اس کے ساتھ کی گئی. تو یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ معاشرے میں ہمارے ہاں کس درجے میں یہ چیزیں اترتی چلی جا رہی ہیں. تو ہمارے معاشرے کو نہ صرف یہ کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، اگر کوئی حساس معاشرہ تو ہر شخص کو تڑپ اٹھنا چاہیے اس طرح کی صورتحال میں. اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا کر اور ایک ایک کا گریبان پکڑ کے اور ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر بتانا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کار مذلت میں اترتے چلے جا رہے ہیں. اور قانون کے بارے میں بھی اسی جگہ کھڑے رہنا چاہیے جس جگہ اللہ کی شریعت نے ہم کو کھڑا کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کا نظم و نسق ترم بھرم کرنے کے اٹھ کھڑے ہوں، جو اس طرح سے عورتوں کی عزت آبرو پامال کریں، جو اس طرح بچوں کے ساتھ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کریں اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کریں، ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سلطوں میں کاٹ دیا جائے، عبرتناک طریقے سے سلیب دے دی جائے. جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہی باقی ہے. یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ آخر جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی. اس زمانے میں آ کر یہ معلوم ہوا کہ انسان اس معاملے میں بھی کسی ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا. وہ چونکہ کبھی ادھر لڑک جاتا ہے کبھی ادھر لڑک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سنگین ترین جرائم تھے 5 ان کی سزائیں خود بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ سزائیں اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو اس کو ضرور دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں ہر شخص کو یہ احساس رہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اور پھر دیکھیے اس کی وجہ بیان کی ہے. وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جزام بما کسبا نکالم من اللہ ہے. یعنی یہ جو سزا بیان کی جا رہی ہے یہ سزا اصل میں اس کے جرم کی پاداش بھی ہے اور یہ اس کو عبرت بنا دینا بھی ہے تاکہ معاشرے کے اندر کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. یعنی اس کا سبب یہ بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی مجرم اگر جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ اس کی نفسیات کا لحاظ کر کے، اس کے جرم کی نوعیت کو دیکھ کے، اس کے حالات کا لحاظ کر کے رعایت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں اس کی بھی گنجائش رکھی ہے. چنانچہ دیکھیں جہاں یہ 4 سزائیں بیان کی ہیں تو وہاں آخری سزا یہ بیان کی ہے کہ اس کو آپ علاقہ بدر کر دیں. ظاہر ہے کہ ایک طرف عبرتناک طریقے سے قتل اور دوسری طرف علاقہ بدر کرنا. اور یہ کہا ہے کہ عدالت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا چاہے دے دے. کس بنیاد پر کرے گی؟ یعنی کم سزا دے گی اگر مجرم رعایت کا مستحق ہے، سنگین ترین سزا دے گی اگر وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے. دونوں کی گنجائش رکھ کے ایک نہایت متوازن قانون آپ کو دے دیا. سارے قوانین کا معاملہ یہی ہے. اور اس سے پھر ایک مرتبہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ کی شریعت ہے جو ہمارے لیے ایک متوازن، معتدل اور صحیح راستہ تجویز کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، چھوٹے لوگوں کے بارے میں، جو لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے بارے میں، فقیروں اور مسکینوں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں جس طریقے سے اپنی کتاب میں گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہر وقت اس طرح کے معاملات میں حساس رہنا چاہیے. ہم شاید اس دنیا کو تبدیل تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی اس اخلاقی احساس کے تحت کچھ ایسے اقدامات تو کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم کسی کے زخموں پر مرہم ہی رکھی جا سکے، کسی کو دلاسا ہی دیا جا سکے، کسی کی تسکینی کا سامان کیا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخری درجے میں بے حس ہو چکے ہیں. بالکل اس احساس کو جگانا، اس شعور کو بیدار کرنا اور یہ بتانا کہ انسان کی جان، مال، آبرو کی حرمت کس درجے کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے. مہندی صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ جب ہم جنگ و جدل کی بات کرتے ہیں، جب اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب جنگ کرو تو بچوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو جو نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس سینس میں کہ جب آج سے 1400 سال پہلے جنگی ہوتی تھی تب تلواریں اور اس قسم کی چیزیں تھیں جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی. لیکن اب جس طرح ہم لوگوں نے ترقی کی ہے، اب ہم لوگ بومب اور ہمارے پاس گولیاں، ہر اس طرح کی چیز، بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جن کو استعمال کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ ہم ہر ایک چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو اس پہلو میں ذرا روشنی ڈالیں کہ آج کے زمانے میں جب ہم جنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو، بچوں کو علیحدہ کر دیں، صرف مردوں کے ساتھ کیا جو بہادر لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں. تو اس پس منظر میں آپ یہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ اتنے مہلک ہتھیار انسان نے ایجاد کر لیے اور ایجاد کرنے والوں کے پاس کوئی اخلاقی احساس نہیں ہے. ورنہ تو اگر اخلاقی احساس ہو تو آپ کوئی ایسا ہتھیار کبھی نہیں بنائیں گے
جو نان کمبیٹنٹس کو بھی مارتا ہو، غیر مقاتلین کو بھی مارتا ہو. یعنی آپ وہی ہتھیار بنائیں گے کہ جن ہتھیاروں کے ذریعے سے آپ فوجوں پر حملہ کر سکیں، چھاؤنیوں پر حملہ کر سکیں، یا جو جنگ میں لوگ اترے ہوئے ہیں ان کے خلاف اقدام کر سکیں. یہ خود انسانیت کا بڑا المیہ ہے. یعنی ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے تو اللہ کی نعمت سائنس، لیکن آپ چاہیں تو اس کا استعمال اچھا کریں، چاہیں تو استعمال برا کریں. جب اسلام پھیل رہا تھا تو اس وقت طارق بن زیاد نے اسپین میں جو حملہ کیا، اور اس طرح محمد بن قاسم نے جو سندھ پر اور پھر ملتان تک وہ آ گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کیا اسلام کشور کشائی کے کنسپٹ کو مانتا ہے؟ اسلام کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ذرا واضح کر لینا چاہیے. یعنی ایک تو وہ اقدامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے کیے، ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور ان کو ہم کسی الگ سے پروگرام میں زیر بحث لا سکتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا. جیسے میں نے ابھی غلامی کے بارے میں آپ کو بہت سے حقائق بتائے تھے ایک پروگرام میں، بالکل اسی طریقے سے اس مسئلے کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر ایک آپ کی بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی تھی. دنیا میں جب کوئی بڑی سلطنت قائم ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کی نفسیات تو یہ تھی کہ اب اسے باقی دنیا کو فتح کر لینا چاہیے. فاتحین لوگوں کے ہیرو تھے. اسکندر اعظم کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ہندوستان پر اس نے حملہ کیا تھا. اس کے باوجود آپ کی کتابوں میں ایسی ذکر اس کا آتا ہے جیسے وہ آپ کا ہیرو ہے. تو جس طریقے سے پرانے زمانے میں لوگ ایک کشتی دیکھتے تھے اور اس میں جو آدمی بھی زیادہ کبھی ہوتا تھا وہی ان کا ہیرو بن جاتا تھا، یہی صورتحال اس وقت کی تھی. تو مسلمانوں نے بھی اب ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تو انہوں نے بہت سے اقدامات کیے. تاہم جن دو چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کا پس منظر ذرا تھوڑا سا سمجھ لینے کا ہے. دیکھیے اسپین کے معاملات یہ تھے کہ وہاں بڑی انارکی کیفیت تھی اور کوئی اچھی حکومت قائم نہیں تھی. وہاں کے بہت سے لوگوں نے بھی آگے رابطے کیے. اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں حملہ کیا. یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں حلال ہے، کمزوری ہے حکومت میں، ہم ایک سلطنت قائم کر سکتے ہیں، قائم کر دی. محمد بن قاسم کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں خواتین پکڑ لی گئی تھی اور ایک جہاز کو انہوں نے رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس میں جتنے مسافر تھے. اس کے بعد دو حملے اس سے پہلے کیے گئے تھے، ان میں ناکامی ہوئی. پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کا حملہ ہوا اور اس میں کامیاب ہو گئے مسلمان. تو یہ اس زمانے کی ایک خاص تہذیب تھی، زمانے کا ایک خاص کلچر تھا. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو اصل میں اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اب وقت کی تحدید تقاضا کر رہی ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.